ملک کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یا آگے کیا ہونے والا ہے؟ اور ہلچل مچی ہوئی ہے، بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے اور پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے جلد اسمبلیاں تحلیل ہونے اور وقت سے پہلے ہی حکومت چھوڑ دینے کا اعلان کر دیا، جبکہ وزیر داخلہ نے اگریام انتخابات پرانی مردم شماری پر ہی ہونے کا اعلان کیا۔ کل وزیراعظم نے ایک تقریب سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ مدت پوری ہونے سے پہلے جائیں گے اور نگراں حکومت آئے گی۔ میں اس پر انالیسز دوں گی۔ اس وقت میں سینئر اینالسٹ نذیر لغاری صاحب نے جوائن کیا۔ لغاری صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ پی ڈی ایم کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، آدھے مان رہے ہیں، آدھے نہیں مان رہے ہیں، کچھ الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، کچھ نہیں جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو ایک دم سے اعلان ہوا ہے کہ جی وقت سے پہلے ہی چھوڑ دیں گے، کوئی پریشر ہے یا پھر یہ ذاتی فیصلہ ان سبھی کا، مطلب سب ایک پیج پر ہے؟ میرے خیال میں کہ وہ وقت سے پہلے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 3 مہینے لینا چاہتے ہیں کہ انہیں 3 مہینے، اگر وہ وقت پر چھوڑتے ہیں 12 اگست کو اگر اسمبلی توڑی جاتی ہے تو ان کے بعد 2 مہینے ہوں گے الیکشن کمپین کے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ وقت ملے الیکشن کے لیے، تو وہ 3 مہینے کا وقت لینا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اسے یہ وقت ملے اور وہ کمپین کرے اور اپنے آپ کو ریپیئر بھی کرے، چونکہ پارٹی کے اندر اندرونی معاملات میں بہت زیادہ اختلاف رائے بھی موجود ہے، اور اختلافات رائے کے علاوہ باقاعدہ اختلافات بھی موجود ہیں پارٹی کے اندر۔ اور پھر یہ کہ خاندان کے اندر جو چیزیں ان کو ریپیئر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جب مریم نواز ایکٹیو ہوتی ہیں تو حمزہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ان کی وہ ایکٹیو نہیں رہتے۔ جب حمزہ ایکٹیو ہوئے ہیں ایک دو دن سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، تو اب مریم نواز جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ اچھا لغاری صاحب، میں فہیم آپ کی اجازت سے ایک سوال صرف کروں گی، اس کے بعد پھر آپ کے حوالے۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا لغاری صاحب کہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانیہ نون لیگ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، یہ ہمیشہ الیکشن سے پہلے ایک ایجنڈا لے کر آتے ہیں، جس طرح کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں موقع دیں، ہم ملک بدل دیں گے۔ مطلب ڈیولپمنٹل جو کام ہے، اکنامک جو چیزیں ہیں اس کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ کیا یہ ایجنڈا چل جائے گا؟ کیا یہ بیانیہ چل جائے گا؟ دوسری چیز، یہ جو پچ تیار کی جاتی ہے الیکشن سے پہلے، آپ کو پتا ہے جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ مکمل سرکاری مشینری بھی استعمال کی جائے اور اپنے حق میں معاملات پازیٹیو رزلٹ آئے، تو یہ 3 مہینے کافی ہیں پچ تیار کرنے کے لیے؟ نہیں، وہ 3 مہینے اصل مسئلہ کرنا ہوتا ہے ووٹر نے فیصلہ، اس لیے کہ ووٹر ایک بہت بڑے کنفیوژن کا شکار ہے، اور ووٹر ڈائی ہارڈ طور پر جو کچھ جذباتی ووٹر موجود تھا پاکستان میں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک شخصیت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو وہ منسلک کر رہا تھا۔ لیکن 9 مئی کے واقعات نے صورتحال کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب وہ جو ایک بڑا ووٹ جو ہے وہ کیا ٹوٹل ڈائیورژن ہو جائے گا اس کا، اور وہ کیا کسی اور پارٹی کی طرف چلا جائے گا، یا اس پارٹی کے ساتھ رہے گا، یا ان ایکٹیو ہو جائے گا، یا وہ کوئی بھی کسی سیاسی عمل میں شریک نہیں ہوگا، یا سیاسی عمل میں شریک ہو کر اپنے مسائل کو دیکھے گا، یہ سارا مسئلہ ہے۔ اس دوران میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے، ایک لمبے عرصے تک ایک اور پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ سلیپنگ ووٹ بینک ہوتا ہے، اور کیا وہ رہے گا؟ کیا پی ایم ایل این کا سلیپنگ ووٹر جو ہے وہ اٹھ جائے گا جو جس طرح سے 2021 میں اٹھا ہوا تھا؟ کیا پیپلز پارٹی کا ایک ووٹر جو ہے ایک لمبے عرصے تک انیکٹیو رہا ہے کہ بھئی ہماری پارٹی کو تو آنے ہی نہیں دیا جاتا ہے، ہم پنجاب میں کچھ بھی کر لیں تو ہماری سیٹیں نہیں آتی ہیں، تو وہ کیا ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ جناب ہاں روشنی کا امکان پیدا ہوا ہے اور میں ایکٹیو ہو سکتا ہوں؟ یا یہ واقعی ایسا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ سلیپنگ ووٹر ہو جائے گا اور کہے گا جناب ہماری پارٹی کو تو آنے نہیں دیا جا رہا ہے، یا ہماری پارٹی تو آ ہی نہیں رہی ہے، تو میں اب کیا ووٹ کرنے کے لیے جاؤں؟ یہ ساری صورتحال ہے۔ اس میں پارٹیاں یہ کرتی ہیں کہ اپنے لیے اسپیس پیدا کرتی ہیں اور اپنے ووٹر کو زیادہ ایکٹیو کرنے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو ووٹر پی ایم ایل این سے ناراض ہوا ہے وہ ان ایکٹیو ہوتا ہے یا پھر وہ ایکٹیو ہو کر آگے آتا ہے۔ اسی طرح دوسری پارٹیوں کا ہے، پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی کا معاملہ ہے کہ اس کا ووٹر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ووٹرز کے امتحان کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور ووٹر یہ سچ مچ ایسا کرتا ہے کہ وہ
باقاعدہ اپنی پارٹی کے لیے ووٹ کرنے کا اگر اس کو لگے کہ میرا ووٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے. اچھا لغاری صاحب یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا اس کے ساتھ ہی، کیونکہ ووٹر کی اگر بات ہو رہی ہے تو ابھی پتہ یہ چلا ہے کہ جو مردم شماری پہلے ہو چکی ہے اسی مردم شماری کے ساتھ یہ الیکشن بھی ہوں گے، تو اس کو لے کر کے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. اسپیشلی کراچی کے لیے تو جگہ جگہ بینرنگ بھی ہو رکھی ہے کہ جی یہ کراچی کے ساتھ زیادتی اور یہ اتنے لوگ نہیں ہیں جتنی مردم شماری ہوئی. پورے پاکستان میں ظاہر سی بات ہے اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہوں گے، اسے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ تو کراچی کے حد تک، صرف کراچی کے حد تک نہیں، پورے سندھ کے حد تک اور بڑا سوال ہے، اور سرائکی بیلٹ کے حد تک بہت بڑا سوال ہے کہ جناب یہاں تو آبادی کو صحیح طور پر کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا ہے. اور کراچی میں کون کہتا ہے کہ کراچی کی آبادی 1,49,000 ہے؟ 1,49,00,000 ہے. کوئی بندہ جو ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا. کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے آگے جا چکی ہے، 2.25 کروڑ سے بھی آگے جا چکی ہے. تو اب کیا اس آبادی کے اتنے بڑے حصے کو اگر نکال دیا جاتا ہے اور اس کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیا جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ نیا ووٹر جو ہے وہ اس کا نام قدراج نہیں ہوا ہے. اچھا اب یہ پروسیس ہو رہا تھا تو پھر آپ لسٹیں بنا لیتے اور حکومت پہلے اس کا جواز پیش کرتی رہی ہے جناب وہ انتخابات تو نئے مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے اور اس وجہ سے. لیکن اب وہ چلیں لغاری صاحب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے، اور ظاہر ہے پھر اس پر سوالات تو اٹھیں گے، انہیں مطمئن بھی کرنا پڑے گا کیونکہ الیکشن میں ایک سٹیک ہولڈر تو یہ خود بھی ہیں بھلے حکومت میں ہے. بہت شکریہ آپ کا لغاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور اب جناب کچھ بات آگے بڑھ کر بالکل آگے تو بڑھنا چاہیے، لیکن کیا کریں کہ ماضی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیتا. اب دیکھیں الیکشن بھی ہونے والے ہیں، اسمبلیاں ٹوٹنے والی ہیں، تحلیل ہونے والی ہیں، جو بھی ہونے والا ہے سب کچھ ہونے جا رہا ہے. اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو شخص لندن دوائی لینے کے لیے گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے یا نہیں. ان کی خبریں ہیں ویسے سپٹمبر میں کہہ رہے ہیں، خبریں ہیں، بالکل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن، اسٹاک ایکسچینج بھی مثبت رخ دکھانے لگا. معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہم IMF کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ قرض بحالی کے روشن امکان. بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں. مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز. رپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63% عوام نے دیکھی اپنی اسکرینز پر. اگر 21ویں صدی کی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے. اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے. دیکھیے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا اسکیم کیسے ہوا بے نقاب. سائبر کرائم سرکل راولپنڈی کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں. بلیک میلنگ میں ملوث آن لائن لون ایپس کے 9 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں. اگر اس اسکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیگیشن کا حصہ. آپ کی شناخت اور تمام تر معلومات خفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ کریں 0337 0310 377. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.